یوم پاکستان مبارک دوستوں اور ساتھیوں، آج کا دن ہماری تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی اجتماعی دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہدف کا، اپنے گول کا اور اپنی منزل کا تعین کیا، اور یہ منزل کا تعین اتنا بابرکت اور اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ 7 سال کے عرصے میں ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا، یعنی پاکستان حاصل کر لیا۔ اس دن کی یاد ہم ہر 23 مارچ کو مناتے ہیں، اور 23 مارچ کو ہم 2 طرح کے پیغامات ہمارے لیے رکھتا ہے۔ ایک پیغام یہ ہمارے لیے رکھتا ہے، اس قوم کے لیے رکھتا ہے، اور دوسرا پیغام ان قوتوں، ان طاقتوں اور ان غیروں کے لیے رکھتا ہے جو ہمیشہ ہماری طاقت کی بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور ہمارے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ ہمارا اس دن کا جو پہلا پیغام ہے وہ ہم ایک بہت خوبصورت مظاہرے کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ وہ یہ مظاہرہ ہے یوم پاکستان کی پریڈ۔ یوم پاکستان کی پریڈ کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اس کے مہمان خصوصی صدر مملکت ہوتے ہیں۔ صدر مملکت ہمارے پارلیمانی نظام میں اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، اور یہ وفاق پاکستان کی علامت ہے، جس پر پاکستان کا ہر کونا اور ہر حصہ اعتماد کرتا ہے، اور اس کو اپنے ایک بڑے کے طور پر، ایک بزرگ کے طور پر اور ایک والد کے طور پر اس کو یعنی تسلیم کرتا ہے۔ جیسے میئر کو بابا شہر کہا جاتا ہے، فادر سٹی کہا جاتا ہے، صدر مملکت ریاست کا اسی طرح باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر صدر مملکت کی تقریر ایک خاندان کے بزرگ کی تقریر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاندان کا بزرگ قوم کی خواہشات کو اور ان خواہشات کے حصول کے طریقے سے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو آگاہ کرے گا۔ اس موقع پر جب خاندان کے بزرگ کی تقریر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بطور انسان ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ نائب کی حیثیت سے ہم جو اس خطۂ ارضی پر یعنی پاکستان پر جو اختیار رکھتے ہیں، اس اختیار کی طاقت سے ہم یہ ملک چلائیں گے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم 22 کروڑ عوام ہیں، 23 کروڑ عوام ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حاصل کردہ اختیار کے تحت اس ملک کو چلانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، کسی تمیز کے بغیر، کسی فرق کے بغیر۔ صدر مملکت کی ایک بزرگ کی حیثیت سے تقریر کا ایک مطلب یہ ہے، اور اس میں وہ پوری قوم کو، قوم کے ہر طبقے کو، ہر گروہ کو بلا امتیاز مخاطب کر کے ایک بزرگ کی حیثیت سے اگلے 1 سال کے لیے لاہ عمل دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پریڈ کا، اس دن کا، اس تقریب کا، وہ ہماری وہ ولولہ انگیز پریڈ ہے جو ہماری عساکر کرتی ہیں، جو ہماری فوج کرتی ہیں، ہماری افواج کرتی ہیں۔ اس دن ہماری افواج، کیونکہ کسی ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کی انسانی قوت ہوتی ہے، اور اس انسانی قوت میں یعنی 22 کروڑ کی، 23 کروڑ کی انسانی قوت میں ایک منظم قوت ہماری فوج ہے، جو اپنی تربیت، اپنی عسکری تربیت، اپنی اس پہ مہارت اور اپنی جو دانش، عسکری دانش ہے، اس کا اظہار کرتی ہے، اور اپنے مسلز کا اظہار کرتی ہے، مسلز شو کرتی ہے۔ اور اس موقع پر ہم جو سائنٹیفک ترقی کی ہے، جو ہم نے دفاع کے میدان میں ترقی کی ہے، اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ہم نے جو ترقی کی ہے، اس کا اظہار اس پریڈ میں کرتے ہیں، اور اس موقع پر اپنی اس پریڈ کے ذریعے اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، اپنی قوم کو یہ اعتماد دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، ہم موجود ہیں اور ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور ہم اپنے دشمن کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم تمہاری کوئی سازش، کوئی
کوئی آپ کی ریشہ دوانی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج کی پریڈ اور آج کی تقریب اور آج کا دن بھی یہی پیغام رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام ہوں یا پاکستان کے دشمن ہوں، ان دونوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ آج کے دن ایک تصویر جو ہے بہت گردش میں ہے، ایک تصویر اور کچھ ویڈیوز بہت گردش میں ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں وہ تصویر پیش کرتی ہے، ذرا غور سے اس تصویر کو دیکھ لیجئے گا۔ اس میں جو مختلف ریاست کی مختلف شخصیت جس پوزیشن پر کھڑی ہوئی ہیں، اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر جو تبصرے کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دراصل جو ریاست کی طاقتور شخصیت ہیں، جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے، کوئی فرق ہے، یا کوئی ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے، یا وہ بے زبانی سے کسی ایک دوسرے کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہیں اور وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ بھائی اب ذرا ہوشیار رہنا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جس میں موجودہ حکمرانوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، اس ساری سچویشن کو اس تناظر میں لیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو ہم آپ کی یہ واضح کر دیں کہ میں نے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد، ان پیغامات کو پڑھنے کے بعد، جو کنسرن کوارٹرز ہیں، جو ان پریڈوں کا اور ان پریڈوں میں اختیار کیے گئے پروٹوکول کا کے بارے میں خوب جانتے ہیں، یا اپنے پریکٹیکل لائف میں اور ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے خود ایسے ایونٹس کا اہتمام کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات درست نہیں ہے۔ آج کی پریڈ میں جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل معمول کے مطابق ہوا، درست ہوا، اس میں کوئی غلط نہیں ہوا، اور اس میں کسی کو نہ کوئی میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی امتیاز برتا گیا۔ ایک یہ حقیقت ہے اور یہی بات ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ اس طرح کے کانسیپٹس یا اس طرح کے تصورات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو سیاست کی زبان میں اور کمیونیکیشن کی زبان میں دو اصطلاحات کی نظر سے، دو اصطلاحات کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے پرسیپشن۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو ہم گزشتہ روز کے ایک واقعے سے پہچان سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہے اس کے خلاف اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے جرم کے خلاف کوئی آپ کے پاس ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، اور اس کو منظم سازش کا ذریعہ بنایا گیا۔ میں اس پر شرمندہ ہوں کیونکہ میں اس سازش میں استعمال ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو اس سے اتفاق ہو یا اتفاق نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو لوگ نواز شریف سے اتفاق نہیں رکھتے، نواز شریف سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی سیاسی جدوجہد کو، ان کی شخصیت کو پسند نہیں کرتے، ان کے سامنے کاوے موسوی نہیں کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے، وہ کتنی ہی بڑی کوئی قسم کھائے، وہ کتنا ہی بڑا کوئی سٹیٹمنٹ دے، اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا دیکھ لیجیے گا۔ کاوے موسوی کے اس بیان پر جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس سے وہ حلقے جو نواز شریف کے بارے میں درست رائے نہیں رکھتے، ان کی رائے پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کو دوسری مثال سے دیکھیں کہ ایک پرسیپشن ہے، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ پرسیپشن یہ ہے کہ موجودہ حکومت مس مینجمنٹ کا شاہکار ہے، یہ ریاست کے معاملات چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس حکومت کے سربراہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، وہ اپنی کسی بات کا پاس نہیں رکھتے، ایک لمحے کوئی بات کہتے ہیں، دوسرے لمحے کوئی بات کہتے ہیں۔ آپ موجودہ حکومت کے سربراہ عمران خان کی عظمت کی، ان کی اچھائی کی، ان کی شخصیت کی شاندار ہونے کے جتنے بھی ثبوت پیش کریں، جو لوگ عمران خان کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھتے، وہ کبھی اس طرح کے دلائل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں حقیقت اور پرسیپشن، اور کمیونیکیشن کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو ہم آج کی تقریب میں 23 مارچ کی پریڈ میں جو تصاویر اور جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان کو بھی ہم حقیقت اور پرسیپشن کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو ہم نے ان تجربہ کار
سینئر افسران سے سمجھ کے ان سے رائے حاصل کر کے بتائی کہ یہ تقریب ہمیشہ کی طرح انہی پروٹوکولز کے تحت ہوئی جس کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ نہ امتیازی سلوک ہوا، نہ ایسا نظر آتا ہے کہ کسی کو کوئی پیغام دیا گیا یا کوئی کچھ باور کرایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود سوسائٹی میں سیاسی رائے رکھنے والے لوگوں میں اب یہ پرسیپشن پیدا ہو رہا ہے کہ اس پریڈ کے موقع پر عمران خان کو یا اس حکومت کے سربراہ کو یہ باور کرا دیا گیا کہ یو آر آئسولیٹڈ۔ اب یہ ہے پرسیپشن، حقیقت چاہے جو کچھ بھی ہو، اب یہ پرسیپشن بن رہا ہے اور تقویت پا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جو کمیونیکیشن کا مطالعہ اور تجربہ ہمیں ہے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرسیپشن آج ڈیولپ ہوا ہے یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اگر حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے تو حکومت لاکھ اعلانات کرے، جیسے ہی فوری طور پر آج عمران خان نے اس پریڈ کے فوراً بعد میڈیا سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا کہ یہ فوج ہے تو ملک قائم ہے، ورنہ یہ 3 حصوں میں بٹ گیا ہوتا۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب بیان ہے کہ ملک کیوں 3 حصوں میں بٹ گیا ہوتا۔ یہ اس طرح کی باتیں، وہی بات ہے کہ آپ بغیر تیاری کے گفتگو کرتے ہیں، نوٹس کے بغیر گفتگو کرتے ہیں، پھر اس طرح کی آپ سے یعنی سلپ آف ٹنگس ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی گفتگو سے جتنی بھی کرتے چلے جائیں گے یہ پرسیپشن گہرا ہوتا چلے جائے گا، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ پرسیپشن حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کسی نے کوئی پیغام عمران خان کو یا ان کی حکومت کو یا ان کے ساتھیوں کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے، لیکن عوام تک ایک پیغام پہنچ گیا ہے، اور اب اس پیغام کا یا اس پرسیپشن کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔